پیدا کرتا نہ خاندان بناتا کچھ بھی نہ بناتا. توجہ 16 سال کے مرد عورت پیدا فرما دیتا ہے ابتدا سے ہی. کیا ایسا کر سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاندان کیوں بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کیوں بنائے؟ یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے بچوں کو پال پوس کر جوان کرنا. آج کل کے حالات میں ماں باپ کی جان سولی پہ ٹنگی ہوتی ہے. بیٹا گھر سے باہر نکل جائے چھوٹا ہے, بچی گھر سے باہر نکل جائے, باپ کھیتوں میں ہوگا تو اس کی توجہ گھر کی طرف, ماں گھر میں کام کر رہی ہے تو اس کی توجہ بچوں کی طرف. میرا بچہ باہر نکلا ہے دوڑ کر باہر آئے گی کہ کسی بھیڑیے کے ہاتھ نہ لگ جائے, کسی درندے کے ہاتھ نہ لگ جائے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور پھر 4-5 سال کی عمر تک تو ماں باپ کی جان سولی پہ ٹنگی, بچوں کی کیئر, حفاظت, سردی گرمی سے بچانا, خوراک کا خیال رکھنا, یہ ساری چیز. تو اگر اللہ تعالیٰ 16 سال کے مرد عورت اکٹھے پیدا کر دیتا تو یہ سارے لمبے پروسیس کی تو ضرورت نہ ہوتی. لیکن مسلمانوں یاد رکھو, اگر ڈائریکٹ اللہ 16 سال کے مرد عورت پیدا کرتا تو آج جو محبتیں دیکھنے میں آتی ہیں نا انسانوں میں, یہ محبتیں کبھی نہ ہوتی, یہ پیار کبھی نہ ہوتے, یہ رشتہ داریوں کا احساس کبھی نہ ہوتا, یہ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آنا یہ کبھی نہ ہوتا, یہ پیار اور محبت کے سلسلے کبھی نہ ہوتے. یہ جو دنیا میں آج بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے, اولاد سے ماں باپ, ماں باپ سے اولاد, اور یہ جو رشتوں میں لوگ جڑے ہوئے ہیں, یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں ماں باپ عطا فرمائے ہیں. یہ محبتیں انہی کے دم قدم سے ہیں. سمجھ آئی؟ آپ قرآن پاک کو پڑھیں, میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے. میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے اللہ نے اس کو اپنی نشانی بھی کہا ہے اور 2 کیٹیگریوں میں اللہ نے تقسیم کیا ہے. سنیے قرآن, اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اللہ نے تمہارے اندر سے تمہاری بیویاں پیدا, حضرت اماں حوا کو حضرت آدم سے نہیں پیدا فرمایا. سمجھے؟ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے. اور پھر اس رشتے کو اللہ نے کیا فرمایا, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ میاں بیوی کے رشتے کے 2 سٹیج قرآن نے بیان کیے. 2 سٹیج فرمایا یہ تمہارے درمیان محبت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے, یہ ہمارے خان صاحب کی زوجہ فوت ہوئی ہیں, یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کے 2 سٹیج ہیں. سنیے گا غور سے, قرآن کریم نے فرمایا ایک سٹیج محبت ہے, دوسرا سٹیج رحمت ہے. جب تک میاں بیوی جوان ہوتے ہیں یہ رشتہ محبت ہوتا ہے, اور جب بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو یہ رشتہ رحمت بن جاتا ہے. ایمان سے بتائیں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بڑھاپے میں جتنا میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھتا, تو اس وقت یہ رشتہ رحمت ہوتا ہے. اور جب میاں بیوی جوان ہوتے ہیں تو یہ رشتہ محبت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو محبت کہا اور رحمت کہا, اور اس کی وجہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں. جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا, اور جب حضرت آدم اماں حوا علیہ السلام سے اپنا رشتہ ازدواج قائم کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم حق مار ادا کرو. کیا ادا کرو؟ حق مار ادا کرو. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک میرے پاس کوئی درم دینار تو نہیں ہے کہ میں حق مار دوں. تو اللہ نے فرمایا تیرا حق مار درم دینار نہیں ہے بلکہ ایک اور چیز ہے. یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 مرتبہ درود پڑھ دے, یہی تیرا حق مار ہے. سبحان اللہ. تو دنیا کی پہلی شادی کا حق مار سرکار کی ذات پہ درود و سلام ہے. اور جہاں حضور کا ذکر آ جائے وہاں محبت بھی آ جاتی ہے اور رحمت بھی آ جاتی ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اماں حوا اور باب آدم کی شادی کا حق مار ہمارے نبی کی ذات پر درود و سلام ہے جو حضرت آدم نے پڑھا تھا, اور یہ باقاعدہ حدیثوں میں آیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور جہاں حضور کا ذکر آ جاتا ہے وہاں محبت بھی آ جاتی ہے اور پیار بھی آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء
انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہے، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہے، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، والی یہ دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے حضور رحمت للعالمین، کائنات کی رحمت ہمارے حضور، اور اللہ کے محبوب اعظم بھی ہمارے حضور۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں، کسی نے کہا حضرت آدم صفی اللہ ہے، کسی نے کہا حضرت نوح نجی اللہ ہے، کسی نے کہا حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، کسی نے کہا حضرت موسیٰ کو اللہ نے کلیم بنایا، کسی نے کہا حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کلمۃ اللہ بنایا۔ سرکار اوپر سے آئے، میرے نبی سنتے ہوئے آئے، حضور خوش ہوئے کہ میرے صحابہ انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ بالکل درست ہے، آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، لیکن خوب غور سے سن لو، الا وانا حبیب اللہ، اللہ کا محبوب میں ہی بن کر آیا ہوں۔ سبحان حبیب خدا کا جو ٹائٹل ہے یہ ہماری سرکار کا ہے، اللہ کے محبوب ہونے کا جو ٹائٹل ہے یہ ہماری سرکار کا ہے۔ تو پوری کائنات کی سب سے بڑی رحمت ہمارے حضور ہیں، اور سب سے بڑے اللہ کے محبوب ہمارے حضور ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ کائنات میں ہمیں جتنی محبتیں نظر آتی ہیں یہ سارا کملی والے کی محبت کا فیض ہے، سبحان اللہ، اور یہ سارا ہمارے حضور کی محبت اور رحمت کا فیض۔ حضرات میں نے آگے بھی جانا ہے، کتب پور شریف جانا ہے۔